آپ ہی ماضی میں کہا کرتے تھے کہ پارلیمنٹ کو یہ کام کرنا چاہیے. پہلے ذرا آپ اپنا کلپ سن لیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں اور جو بھی معاہدہ سامنے لے کے آئیں. دیکھیں پارلیمنٹ کی بڑی پاور ہوتی ہے, دنیا میں عزت کرتے ہیں لوگ. جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں پارلیمنٹ میں جب اگر ڈیبیٹ کر کے پارلیمنٹ ایک فیصلہ کرے گی کہ اگر آگے سے ہمارا ڈرون اٹیک ہوا اور ہمارے شہری مارے گئے تو ہم آپ کی لوجسٹکس سپورٹ ساری بند کر دیں گے, ہم اپنی فوج میں ڈرا کر دیں گے. آج ہمیں ایک اپرچونٹی ملی ہے حامد صاحب, ہم ایک قدم آگے بڑھیں اور جو ڈرون اٹیکس ہیں اس پہ پریشر میں لے کے آئیں امریکہ کو کہ یہ ڈرون اٹیکس بھی ختم کرو. یہ تو قانونی کارروائی ہوگی ڈیوس کے ساتھ, مگر یہ جو ڈرون اٹیکس ہیں جس میں ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں یہ ختم کرو. اس کا ریئیکشن دہشت گردی کی شکل میں آ رہا ہے. ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ڈرون حملوں میں کوئی قباحت نہیں ہے. کس کو مار رہے ہیں؟ القاعدہ کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, جب ان کے پاس انفارمیشن آتی ہے کہ ہیں تو ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں. آپ کے بھی دشمن ہیں. آپ پاکستان میں سینکڑوں سوئسائڈ بامبنگز انہوں نے کروائی ہیں. اگر آپ نہیں مار سکے, آپ کا اتحادی مار دیتا ہے تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے. جی یہ صرف آپ کو ایک فرق دکھایا کہ عمران خان سمیت تمام پولیٹیکل پارٹیز, ایم کیو ایم, پی ایم ایل این, ایون پیپلز پارٹی, کاف لیگ, سب یہ کہہ رہے تھے کہ ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے. لیکن اگر ڈرون حملوں کی حمایت کی ہے تو ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل صاحب نے کیا ہے جو ایک بہت بڑے تھنک ٹینک سے وابستہ رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ڈرون حملوں میں کوئی قباحت نہیں ہے. عمران خان صاحب پارلیمنٹ نے قرارداد منظور کی, اس کی ابھی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی, ڈرون حملہ ہو گیا, اس کے بعد ہیلی کاپٹر جو ہے وہ آئے, انہوں نے حملہ کر دیا. کیا امریکی اپنے عمل سے ہم سب کو یہ بار بار پیغام نہیں دے رہے کہ تم بغیرت لوگ ہو؟ میں پہلے تو وہ جو جنرل نے بھی بات کی ہے نا, میں ایسے مجھے اپنے پروگرام میں جب بٹھائے نا, ایسے بے غیرت لوگوں کو نہ پلیز بات کروایا کریں. یہ بے غیرت لوگ ہیں. نشاد احمد بے غیرت ہے. یہ جو بھی ہے یہ بڑا بے غیرت آدمی ہے. کوئی شرم نہیں آتی کہ وہاں عورتیں بچے مار رہے ہیں. یہ کس طرح کے انسان, یہ اپنے آپ کو انسان کیسے کہتے ہیں؟ ان کو کوئی شرم نہیں آتی؟ کبھی اس نے پتہ چلوایا وہاں لوگوں کو کیا ہے؟ آپ کے سامنے جب ہمارا دھرنا ہوا تھا تو وزیرستان سے وہاں جو ملک آئے تھے, لوگ آئے تھے بچاروں کے, جن کے بازو نہیں تھے, ٹانگیں نہیں تھے, وہ کون لوگ تھے؟ وہ کیا پاکستانی نہیں تھے؟ کیا ان کا جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا ان کے بحیثیت انسان, کیا ان کو ایک ہیومن رائٹ ان کا نہیں ہے کہ میں بے قصور ہوں جب تک میں قصوروار ثابت نہ ہوں؟ یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں, یہ اس ملک کے میر جعفر, میر صادق, یہ دوسروں سے مل کے اور اپنے ملک کا بیڑا غرق کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں ایک آپ نے جو چلے آپ نے اس کو تو کہہ دیا کہ یہ بغیرت ہے, لیکن جن کی مرضی سے, خفیہ مرضی سے ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی قوم جتنا ان لوگوں نے ہمیں ذلیل کیا ہے, ہم ساری قوم کو, یہ اللہ نے اس قوم کو کوئی کسی چیز کی کمی نہیں دی. آپ باہر پاکستانیوں کو جا کے دیکھیں, جب ان کو اچھی ایک لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے, کدھر سے کدھر پہنچ جاتے ہیں پاکستانی, یعنی ہر جگہ ایکسل کرتے ہیں. لیکن یہاں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صرف اور صرف ذاتی مفادات کے لیے ملک کو بیٹھے ہیں. میر جعفر اور میر صادق کو ہم کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ اپنے ذاتی مفادات کے لیے انہوں نے اپنی قوموں کو غلام بنایا, اس لیے ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں. ان میں کیا فرق ہے؟ اپنے باہر مال پڑا ہوا ہے, دولتیں باہر پڑی ہیں, پیسہ باہر پڑا ہے, فیصلے کر رہے ہیں پاکستان کے. میں حامد صاحب صرف ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ بہت ایک انسیڈنٹ ہوا, وہ میں ضرور اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بوڑھا قریش ان کے پاس آیا, کہتا ہے نبی میں صرف اس لیے مسلمان ہوا ہوں کہ میرا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا, لیکن میں اس عمر کے اس حصے میں اپنی عادتیں نہیں بدل سکتا, تو مجھے کوئی ایک چیز بتاؤ کہ میں مسلمان بھی رہ جاؤں اور اپنی عادتیں بھی نہ بدلوں. انہوں نے کہا سچ بولا کرو. ہمارے سے ایک چیز جو نہیں بولی جا رہی وہ سچ ہے, ہر چیز میں جھوٹ ہے. یہ کہ جو مذمت کی ہے وہ بھی جھوٹ ہے, کہ یہ مذمت جو امریکہ نے ڈرون کی مذمت کی ہے وہ بھی جھوٹ ہے. ڈرون اٹیکس کے اوپر مذمتیں آپ تک آ رہی تھی, سب جھوٹ. ان سے وکی لیکس میں ثابت ہو گیا, اندر سے ملے ہوئے ہیں سارے, آپ کے سامنے وکی لیکس میں آیا. یہ سارا کہ جو ہماری امریکہ کی دوستی ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. دوستی تو ایکولز کے اندر ہوتی ہے, غلام اور آقا کی دوستی کیسے ہوتی ہے؟ وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں, آپ کو ایک کام دیا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی فوج سے یہ قابو کرنا اپنے لوگوں کو, جس کو مائیکل شور کہتا ہے کہ امریکاز ڈرٹی ورک, اپنا گندا کام کروا رہے ہیں, ہمارے لوگ مروا رہے ہیں. 34,000 پاکستانی مروا چکے ہیں. ہم یہاں کوئی جنگ نہیں تھی, ہمیں یہ کہہ کہ جی ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں, آپ کام کریں. ایک جنرل نے مجھے بتایا کہ جب اگریمنٹ ہوئی ان کی وزیرستان اکارڈ کی,
تو امریکنوں نے پریشر ڈالا کہ اگریمنٹ توڑو. تو اس نے کہا کہ اس نے ان کو فائدے بتایا کہ اگریمنٹ کے فائدے یہ ہیں کہ جب ہم ان کے آپریشنز کرتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, بے قصور لوگ مرتے ہیں اور لوگ طالبان کے ساتھ مل جاتے ہیں, اس لیے یہ بہتر ہے کہ ہم اگریمنٹ کریں. کہتا آگے سے اس نے کہا کہ ہم تمہیں پیسے دے رہے ہیں لڑنے کے لیے, ہم تمہیں امن کرنے کے لیے پیسہ نہیں دے رہے. وہ جنرل نے مجھے بتایا. تو پہلے تو یہ جھوٹ کہ دوستی ہے, وہ دوستی کا ہے اور وہ پیسے دے رہے ہیں آپ سے گندا. امن معاہدہ بھی کبھی نہیں ہوا, یہ بھی ایک جھوٹ ہے. اچھا نہیں, اور وہ ہوا اور تڑوائے سارے انہوں نے. اچھا, اور تیسری چیز سب سے بڑا جھوٹ انہوں نے ہمارے سے کیا بولا ہوا ہے کہ جناب یہ جو اگر ہم یہ امریکہ اگر یہ بات نہیں مانے تو پاکستان برباد ہو جائے گا. یہ انہوں نے شروع سے ہمیں خوف دلوایا ہے کہ اگر ہم یہ امریکہ سے یہ نہ کریں, ہم یہ نہ کریں, اگر ہم نہ کرتے یہ نہ کرتے تو پاکستان برباد ہو جائے. تو پاکستان تو برباد ہو چکا ہے, 34,000 لوگ مر چکے ہیں. خود گورنمنٹ کہہ رہی ہے 70 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے. انہوں نے اب تک 20 ارب ڈالر دیا ہے. 70 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے. اس ملک کے اندر لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں, فاٹا برباد ہو چکا ہے. تو فائدہ کس کو ہے؟ پاکستانی قوم تو برباد ہو چکی ہے. فائدہ کس کو ہے؟ تھوڑے سے لوگ جن کی رہن سہن عیاشیاں بڑھ گئی ہیں, محلات, فورن ٹرپس کی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ 1-1 ارب روپے کے ان کے بیرون ملک کے دورے ہیں, یہاں لوگ بھوکے مار رہے ہیں. تو ان کی عیاشیاں تو ہو رہی ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹ سب کچھ بڑھ رہا ہے. قوم کو کیا بن رہا ہے؟ تو جھوٹ بولا ہے کہ جی قوم کو فائدہ ہوگا. قوم کو کوئی سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جی